محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الإمام علي عليه الصلاة والسلام إنما قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقي فيها من شيء قبلته صدق مولانا الإمام علي عليه الصلاة والسلام صلوات محمد عزیزان گرامی قدر، عزاداران مظلوم کربلا، ایام محرم الحرام کی آج 9ویں تاریخ ہے۔ ہم اور آپ مسلسل اس فرش عزا پر آ رہے ہیں اور اپنے وقت کے مولا و امام کو اپنے ان حسینیہ، ان عزاداری کے ذریعے، ان مرثیہ خوانی کے ذریعے مولا کو تسلیت پیش کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، عنوان گفتگو تھی یا اس عشرے کی تحریک حسینی میں جوانوں کا کردار، تو میں ایک جھلک پوری آج تک کی جو گفتگو ہم اور آپ نے کی اس کا ایک ماحصل پیش کروں گا۔ اس کے بعد آج کا ایک مہم ٹاپک جو آج کے جوانوں کے لیے بہت ضروری ہے ان پر سوچنا، وہ ہے دشمن شناسی۔ اب تک ہم اور آپ نے گفتگو کی کہ کربلا کی اس تحریک میں جو جوان آئے تھے، کربلا کے اس قیام کو جن لوگوں نے ایجاد کیا تھا ان لوگوں میں کچھ کوالٹیز تھی، ان کی کچھ خاص خصوصیات تھی، کچھ صفات تھی۔ جبھی تو امام حسین نے اپنے اس قیام امام حسین کو جوانوں سے ہی شروع کیا اور جوانوں پہ ہی ختم ہوا۔ امام حسین کو جو اس جنگ میں، اس تحریک میں ایڈوائزر تھے، جوان لوگ تھے، ایسے جوان تھے کہ جب انہوں نے امام حسین کو دیکھا کہ امام حسین ان لوگوں سے کوئی توقع رکھتے ہیں تو سامنے آ کے کہتے ہیں بابا السنا علی الحق، کہ بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ یعنی اظہار کر رہے ہیں کہ اگر ہم حق پہ ہیں تو کوئی پرواہ نہیں۔ مولا فرماتے ہیں بیٹا ہم حق پہ ہیں۔ تو اس وقت امام علی اکبر فرماتے ہیں کہ جوان کے طور پر ایک آئیڈل پیش کرتے ہیں کہ بابا تو پھر کوئی پرواہ نہیں کہ موت ہماری طرف آ جائیں یا ہم موت کی طرف چلے جائیں۔ یعنی اس طرح کے حق گوئی، حق پرستی کہ اگر ہم حق پہ ہیں تو کوئی پرواہ نہیں۔ اور یہاں پہ رک کر میں ایک جملہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آج ہمارے مراجع کرام حق ہیں، ہمارے علماء حق ہیں، دین کی باتیں کرنے والے حق پہ ہیں، تو پھر کوئی پرواہ نہیں کہ موت ہم لوگوں کی طرف آ جائے یا ہم موت کی طرف چلے جائیں، ہم حق پہ ڈٹے رہیں گے۔ یہ ایک خصوصیت یہ تھی کہ یہ لوگ حق طلب تھے، ہمیشہ حق کی اور حقیقت کو آگے رکھتے تھے۔ دوسری صفت جو ان لوگوں میں تھی وہ وفاداری تھی۔ ان لوگوں نے اپنے وقت کے امام کو تنہا نہیں چھوڑا، وفاداری دکھائی۔ تیسری چیز جو ان لوگوں میں تھی وہ بصیرت تھی۔ وہ لوگ آنکھ بند کر کے نہیں آئے ہوئے تھے، ان لوگوں کو معلوم تھا کہ یہ وقت کا امام ہے، وقت کے امام کی اطاعت ہم پر واجب ہے، وقت کے امام کی نصرت ہم پر واجب ہے۔ ان کو یہ سب معلوم تھا، بابصیرت باشعور لوگ تھے۔ ان کی اور ایک خوبی یہ تھی کہ یہ لوگ دیندار تھے، دین کو مہم سمجھتے تھے، دین کے لیے خود کو قربان کرنے آئے تھے، دین ان کے یہاں امپورٹنس تھا، لادینیت اور بے دینی کے خلاف قیام۔ ان کی ایک خصوصیت یہ تھی وہ شہامت، شجاعت۔ انہوں نے ہمیشہ اپنی شجاعت کو دکھایا کہ دیکھو شجاعت دکھانا کہاں ہوتا ہے،
جنگ نہیں ہو رہی ہو، سب پورے لو لشکر ساتھ میں ہو، تب کوئی انسان شجاعت دکھائے تو کوئی کمال نہیں ہے۔ لیکن جہاں پتہ ہو کہ 30,000 کا لشکر سامنے ہے اور یہاں پہ ہم کچھ ہی لوگ ہیں، وہاں پہ اگر شہامت اور شجاعت دکھائے، یہ کمال ہے۔ اور یہ چیز ہم نے کربلا والوں میں دیکھی۔ تو کربلا والوں کی یہ ساری خصوصیات تھی کہ جس کے بنا پر کربلا آج بھی زندہ ہے۔ کربلا کی یہ تحریک آج بھی ہر بابصیرت، چاہے مسلمان چاہے غیر مسلمان، ہر ایک کے لیے مشعل راہ کیوں ہے؟ کیونکہ ان لوگوں نے انسانیت کے لیے، حق کے لیے، واقعیت کے لیے، ظلم کے خلاف، استکبار کے خلاف، ظالم حکمران کے خلاف قیام کیا تاکہ دین زندہ ہو، انسانیت زندہ ہو۔ اور ایک خصوصیت جو کربلا والوں میں تھی وہ یہ کہ وہ دشمن شناس تھے۔ عالم اسلام اور مسلمانوں کو تاریخ اسلام کا جب آپ مطالعہ کیجئے جوانوں، جو سب سے زیادہ صدمہ جہاں ملا ہے، جو نقصان یا جو ٹھوکر، جو حملہ مسلمانوں پہ ہوا ہے، وہ دشمن کی صحیح پہچان نہ رکھنے کی بنا پہ ہوا۔ دشمن کی پہچان بہت ضروری ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بس آگے تشریف لائے تھا، کیا بس آگے آئیے۔ آج آخری گفتگو ہے، امکان ہے تھوڑی سی طولانی ہو جائے، کیونکہ موضوع کو پورا بند بھی کرنا ہے، آپ لوگوں تک میسیج بھی پہنچانا ہے۔ اور جن جن دوستوں نے انشاءاللہ آخر میں ہم سوچ رہے ہیں کہ سب آ جائیں، ان کا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ جن جن جوانوں نے واقعاً زحمت کی ہے اس فرش اعضاء کو بچھانے کے، تو آخر میں جب سب آ جائیں ان کا شکریہ ادا کریں گے انشاءاللہ آپ سب کی نیابت کر کے۔ لیکن عنوان گفتگو یہ ہے کہ آج ہم اور آپ گفتگو کریں گے دشمن شناسی پہ۔ کربلا والوں کی جو خوبی تھی، جو اس تحریک میں آنے والے لوگوں کی تھی، ان کو پتہ تھا کہ ہمارا دشمن کون ہے، ہمارے دشمن کیسے ہیں، ہمارے دشمن کس طرح کے گمراہ اور کیسے ظالم خونخوار ستمگر لوگ تھے، ان سب کو پتہ تھا۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، بنی امیہ نے، انا بنی امیہ اطلق تعلیم الایمان ولم یطلق تعلیم الشرک۔ عجیب ہے، مولا فرماتے ہیں کہ بنی امیہ نے ایمان کی تبلیغ کرنے کو، ایمان کی تعلیم دینے کو تو آزاد کر دیا تھا، عمومی کر دیا تھا، اطلق آزاد کر دیا تھا، ہر کوئی کر سکتا تھا۔ طلاق اسی سے ہے کہ آزاد کر دینا۔ تو اطلق کن لوگوں نے آزاد کر دیا، کیوں؟ ایمان کی باتیں ہوں، دین کی باتیں ہوں، بھائی فلسفے کی باتیں ہوں، اخلاقیات کی باتیں ہوں، لیکن کہتے ہیں وَلَمْ يُطْلَقْ تعلیم الشرک، لیکن شرک کی باتیں، دشمن شناسی کی باتیں ہوں، اس پہ یہ لوگ پابندی لگاتے تھے۔ کوئی آ کے بتائے کہ دشمن کیسے ہونی چاہیے، کوئی آ کے بتائے کہ شرک اور نفاق کیا ہے، وہ جو بھی اگر آ کے کلاس دیتے تھے، پڑھاتے تھے، تو فوراً بنی امیہ کی طرف سے روک ٹوک تھی۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ تاکہ یہ لوگ جس طرح شرک و کفر کو جامع میں پھیلانا چاہے، لوگوں کی سوچ وہاں تک نہ جائے، لوگوں کو اتنا غافل رکھیں، لوگوں کو اتنا جاہل رکھیں کہ اب امام علی جیسے کو ممبروں سے نازیبا کلمہ گالی دیا جائے اور لوگ بیٹھ کر کہیں کہ امام علی اس گالی کے حقدار تھے۔ اس حد تک ان لوگوں نے کام کیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے، یا جب جانور انسان کے گھر میں ہوتا ہے، چھوٹے بچے جانور کے بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں نا، یہ لوگ اتنا ظالم، اتنا یہ لوگ دشمن شناس تھے، اتنا ان لوگوں نے پروپیگنڈا کیا تھا، اس طرح انہوں نے جنگ کی روانی کہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے، ان جانوروں کو لاتے تھے، اسی کو خود مار دیتے تھے، مارنے کے بعد کہتے تھے یہ کام علی نے کیا ہے۔ اب یہ جوان جب بڑا ہوگا وہ امام علی سے دشمنی میں ہی بڑا ہوگا۔ کئی اس طرح کے واقعات ہے کہ جب امام علی مسجد میں شہید ہوئے، یہ پورا بیک گراؤنڈ ایسا بنایا، اور یزید جیسے فاسق اور فاجر کو اپنا حاکم اور رہنما مان رہے تھے، اور یقین کر رہے تھے کہ امام حسین غلط کر رہے ہیں، کہ یزید کے ساتھ اور یزید کے خلاف قیام کر رہے ہیں۔ اس حد تک لوگوں کی سوچ ہو گئی۔ جب ایسا زمانہ آ جائے تو امام حسین ان لوگوں سے بتا رہے تھے یزید فاسق ہے، فاجر ہے، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، وعلی الاسلام السلام اذ بلیت الدین براع مثل یزید، اگر تم لوگ سمجھ رہے ہو اس اسلام کو سلام کہہ دو جس کے حاکم یزید جیسے فاسق اور فاجر، شراب خوار، قمار باز انسان بن جائے۔ لیکن لوگوں نے سمجھا نہیں، لوگوں نے سمجھا کہ امام حسین غلط کہہ رہے ہیں۔
امام حسین ان لوگوں کو دشمن شناسی کر رہے تھے کہ دیکھو جس دور میں تم لوگ ہو ایسا حاکم ہے جن لوگوں نے السنت قد امیتت کہ سنتیں مر چکی ہیں، والبدعۃ قد احیت اور بدعتیں زندہ ہو چکی ہیں، قرآن کا انکار ہو چکا ہے، سنتیں ختم ہو چکی ہیں، وقت کے امام کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہے، نہ امر بالمعروف ان پہ اثر انداز ہے، نہ نہی عن المنکر ان کے اوپر اثر ہے، کچھ بھی ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہے۔ امام حسین پورا منظر کشی کر رہے ہیں، اور ایک جگہ امام حسین ایک راستے میں کہیں پہ امام حسین نے خطبہ ارشاد فرمایا دیکھو ایسے دور میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں جہاں اگر میں دین کی تشبیہ دوں، دین کس حد تک ان لوگوں کے درمیان ہے، تو جس برتن میں پانی رکھا جاتا ہے جوانوں، اس برتن کے پانی کو آپ اڑیل دو تو اس برتن میں کیا پانی رہتا ہے، یعنی اس برتن میں تھوڑی سی رطوبت رہتی ہے، کچھ قطرے رہتے ہیں جسے نہ آپ تشنگی برطرف کر سکتے ہو نہ اس کو آپ کسی جگہ استعمال کر سکتے ہو۔ امام فرماتے ہیں کہ اب ایسے دور میں ہم اور آپ زندگی کر رہے ہیں جہاں دین اس برتن میں موجود، جس برتن میں ہم نے پانی اڑیل دیا ہے، اس برتن میں موجود رطوبت کے برابر لوگوں کے پاس دین ہے اور باقی دین لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں امام حسین نے انتہا کر دی اس تشبیہ کے ذریعے، یعنی لوگوں کے پاس دین ختم ہو چکا۔ اب ایسے میں مجھ حسین کی ذمہ داری تھی نا کہ میں دین کو بچاؤں، شریعت کو بچاؤں، قرآن کو بچاؤں۔ لہٰذا امام حسین نے 8 ذی الحجہ کو مکہ چھوڑ دی، حج پہ آئے ہیں نا، سارے مسلمان حج پہ پہنچے ہوئے ہیں، اور امام حسین ٹھیک ہیں یہ لوگ خلیفہ رسول اللہ نہیں مان رہے ہیں، لیکن امام حسین کو نواسے رسول تو مان رہے تھے نا، ایک علمی شخصیت تو مان رہے تھے نا، امام حسین ایک معزز، ایک قبیلے کے معزز شخص تو تھے نا۔ جیسے ہی امام حسین نے کہا میں 8 ذی الحجہ کو میں حج چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو بہت سے لوگ آئے، مولا کیوں جا رہے ہیں آپ، کچھ دن تو رہ گئے، حج کر کے چلے جائیے۔ مولا نے پھر وہاں پہ بتایا، فرمایا دیکھو تم لوگ ابھی میرے حج کے اوپر بات کر رہے ہو، یہ جو حاکم تم لوگوں نے چنا ہے یہ دین کو مٹانے آیا ہے، یہ حج کو ختم کرنے آیا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے سمجھا کہ امام حسین پھر غلط کر رہے ہیں، امام حسین صحیح نہیں کر رہے ہیں۔ امام حسین بارہا ہر لمحہ ہر جگہ ان لوگوں کو دشمن شناسی کراتے رہے کہ تم لوگوں کے دشمن کون ہیں، لیکن ان لوگوں نے نہیں سمجھا۔ لیکن ایک دفعہ وہ وقت آیا کہ واقع کربلا سن 61 ہجری میں امام حسین اور اصحاب حسین شہادت پر فائز ہو گئے، اور 62 ہجری اور 63 ہجری میں مدینے والوں میں اب ولولہ شروع ہو گیا۔ یزید جس کے بارے میں ہم لوگ حاکم شرع مانتے ہیں، رسول اللہ کا خلیفہ مانتے ہیں، جانشین مانتے ہیں، وہ تو فاسق ہے، وہ تو فاجر ہے، اس کے بارے میں بہت سی ایسی باتیں سنائی دے رہی ہے۔ تو مدینے میں لوگوں کے درمیان جب خلفشال بڑھ گیا تو مدینے میں ایک گروپ بنایا گیا، ایک ہیئت، ایک وفد تیار کی گئی کہ آپ جا کر ریسرچ کر کے آ جائیں کیا واقعاً جو کچھ یزید کے بارے میں نازبہ کلمات استعمال کیا جا رہا ہے، یزید کو فاسق فاجر، یزید کو گمراہ، یزید کو شراب خوار اور یزید کو کبوتر باز اور بہت سی صفات جو یزید کے سلسلے میں ہے، کیا جتنے بھی الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ جب یہ گروپ آئے، دیکھیں ان لوگوں نے کچھ دن کے بعد جب یہ لوگ مدینے واپس آئے تو ان لوگوں نے کہا اے مدینے والوں، جو کچھ یزید کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ سچ ہے، ہم تو جتنے دن وہاں پہ تھے اس خوف میں تھے کہ کہیں عذاب ہم لوگوں پہ اوپر نازل نہ ہو جائے۔ کہا یزید کے بارے میں جو کچھ بتایا جا رہا ہے وہ 100% حق ہے، یزید خراب ہے، یزید فاسق ہے، یزید فاجر ہے، یزید کے دربار میں ہر کچھ ہو رہا ہے جو شریعت کے خلاف ہے۔ جیسے ہی یہ گروپ آئے ان لوگوں نے بتانا شروع کیا تو پورے مدینے والوں نے یزید کے خلاف قیام کرنا شروع کر دیا۔ جتنے بھی یزید کے عمال اور یزید کے نوکر تھے سب کو نکال باہر کیا مدینے کے۔ جب یزید کو پتہ چلا کہ ان لوگوں نے اس کے خلاف مدینے میں قیام کی ہے تو یزید نے بہت بڑا لشکر بھیجا۔ دیکھیں جب وقت پر دشمن شناسی نہ ہو کتنی بڑی مصیبت لے آتی ہے، میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ تو یزید نے جب لشکر بھیجا، یزید نے کئی دفعہ مدینے والوں کو سمجھانے کی کوشش کی، دیکھو اب بھی میرے عمال کو کام کرنے دیں، جو بھی میرے وہاں کا سفیر ہے، جو بھی میرے طرف سے لوگوں کو آپ کے یہاں تعین کیا گیا ہے ان لوگوں کو اپنی جگہ پہ رہنے دیں، کام کرنے دیں۔ تب لوگوں نے بالکل انکار کیا کہ اب ہم یزید جیسے فاسق و فاجر کو نہیں مان سکتے، ہم اس کے نوکر چاکر کو یہاں مدینے میں کام کرنے نہیں دیں گے۔ تو اس نے پورا لشکر بھیجا اور پورے مدینے والوں کو بتایا کہ اگر آپ لوگ اس بات پہ مانتے ہو اور میرے عمال کو کام کرنے دیتے ہو تو ٹھیک،
نہیں تو یہ بڑا لشکر ہے، ان کو میں 3 دن تک ان کو میں آرڈر دیتا ہوں، ان کو میں حکم چلاتا ہوں کہ ان سے میں کہتا ہوں کہ 3 دن تک اگر مدینے والے نہیں مانتے تو مدینے میں گھس جاؤ، 3 دن تک ان کا خون بہانا، ان کا قتل کرنا اور ان کے عورتوں پر تجاوز کرنا تمہارے لیے جائز ہے۔ اس قصے کو واقعہ حرہ کے نام سے مشہور کیا، یعنی ایسا ان لوگوں نے آ کے ظلم و ستم کیے، اتنے خون خرابہ کیے، اتنے لوگوں کا خون بہائے اور اتنے تجاوز کیے ان لوگوں نے، اتنی تعدی کیے کہ کہتے ہیں کہ نامشروع بچے کہیں پیدا ہوئے۔ اور یہ عالم اسلام میں سب سے بڑا ننگ تھا تاریخ اسلام کا، جو یزید نے خلیفہ بن کے کیا۔ اب لوگوں کو پتہ چلا کہ امام حسین ہمیں ودا کر رہے تھے، امام حسین ہمیں بچا رہے تھے اس عظیم مصیبت سے، لیکن جب لوگوں نے وقت کی امام کی باتوں کو نہیں سنا، وقت کی امام کی باتوں پہ توجہ نہیں کی، تو اس طرح کے فاسد اور فاسق اور فاجر کو ان کے اوپر حاکم کیا گیا کہ اب تب بعد میں ان لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ امام حسین نے صحیح کہا تھا۔ یہ ہے دشمن شناسی، یعنی ہر امام ہر دور میں اپنی امت کو بتاتے ہیں کہ دشمن شناس رہو، نہیں تو تم لوگ بھی اس طرح کے خطرات سے، اس طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہوں۔ آج جو دور ہے ہم اور آپ کا، یہ دور بھی عصر ظہور، آخر الزمان، یہ بھی خطرناک دور ہے۔ روایتوں میں ہے نا، ہم اور آپ لوگوں نے نہیں پتا دجال یا دجالیزم کو پڑھا ہے یا نہیں تو آج جا کر تھوڑا سا پڑھیے کہ دجالیزم کیا چیز ہے۔ دجال ہماری روایتوں میں ہے، اہل سنت کی روایتوں میں ہے، مسیحیت میں بھی ہے دجال، لیکن وہ اینٹی کرائسس یا اینٹی مسیحیت کے نام سے جانتے ہیں ان کو، کہ حضرت عیسیٰ کے خلاف آنے والا، حضرت عیسیٰ کو منجی عالم بشریت مانتے ہیں نا عیسائی، لیکن ہمارے یہاں ہے ایک دجال۔ اس دجال کی کچھ صفات ہیں کہ یہ دجال ایک آنکھ والا ہوگا، دوسری صفت یہ کہ یہ دجال یہودی زادہ ہے، یعنی اس کی ماں یہودی ہوگی، تیسری صفت یہ ہے کہ اس کا فتنہ و فساد پورے عالم شرق و غرب پر پھیل جائے گا، چوتھی صفت یہ ہے کہ اس کا کھانا بہت بڑے پہاڑ کے برابر اس کا کھانا ہے، جو اس کا غذا ہوگا بہت بڑے پہاڑ کے برابر، اور آخری پانچویں صفت بہت زیادہ ہے، پانچویں صفت یہ ہے کہ یہ اعلان کرتے ہوئے آیا گیا انا ربکم الاعلی، میں ہی تم سب کا خدا۔ آج اگر ہم اور آپ انہی دجالیزم کو تھوڑا سا پڑھ لیں یا ہمارے علماء کے ریسرچ اور تحقیقات کو تھوڑا سا پڑھ لینا، ہم اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو آج ہم اور آپ کے ساتھ ہمارا اصل دشمن ہے وہ ایک عزادار نہیں ہے، اصل دشمن فلانا انجمن نہیں ہے، اصل دشمن فلانا پارٹی نہیں ہے، اصل دشمن اس مسجد میں نماز پڑھنے والے نہیں ہے، اصل دشمن اس حسینیہ میں تبلیغ کرنے والا نہیں ہے، اصل دشمن کون ہے واضح ہو جائے گا جب ہم دجالیزم کو پڑھتے ہیں۔ تو یہ دجال کی صفات آیت اللہ باقر الصدر کہتے ہیں کہ دجال جو ہم اور آپ کو کانسیپٹ بتایا گیا، ایک شخص آئے گا، ایک انسان کا آنا ضروری نہیں ہے۔ دجال ایک سکول آف تھاٹ ہو سکتا ہے، دجالیزم ایک فرہنگ، ایک کلچر، ایک تمدن، ایک سویلائزیشن ہو سکتا ہے کہ جس کے ہم اور غم یہ ہو کہ وہ انسان کو صرف ایک ہی نظریہ دے، ایک ہی سوچ دیں، ایک ہی ہم و غم دیں۔ لہٰذا بتاتے ہیں آج جو دجالیزم ہم اور آپ دیکھتے ہیں، دجالیزم یعنی غربی اگر مکاتب کو دیکھیں یا جس کو ہم اور آپ دیکھیں کہ آج اگر دجالی فرہنگ، دجالی کلچر کو اگر آپ دیکھیں تو آج بھی ہم اور آپ کہہ سکتے ہیں ایسے دجالی نظام وجود میں آیا ہے جنہوں نے ہم اور آپ کو صرف مادہ پرست بنایا ہے، یا ہماری نظر صرف، چونکہ ایک آنکھ ہے نا، ایک آنکھ یعنی صرف آپ صرف مادے تک دیکھو، اور دوسری چیز کی آپ صرف دنیا تک محدود رہو۔ آپ کی دوسری آنکھ کام نہیں کرتی کہ اخلاقیات اور معنویات اور آخرت پر آپ کی نظر ہو، آپ کی نظر صرف دنیا پر اور دنیا کے مادے پر۔ شہید صدر فرماتے ہیں کہ آپ یہ نہ سمجھو کہ انسان ہوگی، ایک ایسی فکر ہوگی، ایسی سوچ ہوگی، اس طرح کا ایک مکتب ہوگا، اس طرح کا ایک لائف سٹائل ہم اور آپ کو دیں گے، ایسا ایک کلچر ہمارے حوالے کریں گے کہ جہاں پہ ہم اور آپ کی سوچ صرف کیا ہوگی کہ ہم اور آپ صرف ایک ہی آنکھ سے دیکھ رہے ہوں گے، ہر مادی آنکھ سے دیکھ رہے ہوں گے، صرف دنیاوی حد تک دیکھ رہے ہوں گے، ہر چیز کو میٹریلزم پر تول رہے ہوں گے۔ کہ یہ ایک فرہنگ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد شہید صدر اسی کتاب میں، ان کی ایک موسوعہ ہے، کئی جلدوں پہ ایک کتاب ہے امام مہدی کے اوپر،
اس میں انہوں نے کہا کہ جب بہت سی روایتوں کے ذریعے شباہت پیش کیے، کہا جب ہم روایتوں کو آخر زمان کے حالات کو مقایسہ کرتے ہیں اندازہ ہوتا ہے دجال شخص کا نام نہیں ہے، دجال ایک نظام کا نام ہے، دجال ایک فکر کا نام ہے، دجال ایک یہاں پہ میں ایک مثال آپ کو دیکھیں، فکریں انسان کی کبھی مرتی نہیں ہیں۔ ہم اور آپ کے اوپر کس چیز کی حکومت ہے؟ آپ لوگ بتائیں، آپ کے اوپر کس چیز کی حکومت ہے؟ بتائیں، بہت کٹھن سوال نہیں ہے۔ احسن، ہم انسانوں کے اوپر ہماری سوچ کی، ہماری فکر کی، ہماری آئیڈیالوجی کی حکومت ہوتی ہے۔ انسان جس سے آئیڈیالوجی کے حامل ہوں گے نا ویسے ہی کام کرتا ہے۔ آپ شراب خوری کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیونکہ آپ کے آئیڈیالوجی کے خلاف ہے۔ آپ نامحرموں کو کیوں نہیں دیکھتے ہو؟ کیونکہ آپ کے آئیڈیالوجی کے خلاف ہے۔ آپ ظلم کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیونکہ آپ کے آئیڈیالوجی کے خلاف ہے۔ آپ بت پرستی کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیونکہ آپ کے آئیڈیالوجی کے خلاف ہے۔ تو جس طرح انسان کے نظام میں فکر ہوگی، جیسی آپ کی سوچ ہوگی، ویسے ہی آپ کا عمل ہوگا، ویسے ہی آپ کا ایکشن ہوگا۔ بالکل ایسے ہی اگر ہماری اور آپ کی فکر ایک مادی میٹریلزم نظام کے طرف، ایک سیکولر نظام کے تحت، ایک لیبرل نظام کے تحت ہماری اور آپ کی سوچ ہوگی، ویسے ہی ہمارا عمل ہوگا۔ لہٰذا شہید صدر کہتے ہیں کہ دجال ایک فرہنگ، ایک کلچر، ایک نظام ہے جہاں پہ انسانوں کو یہ بتایا جائے گا کہ تم صرف دنیا تک ہو۔ یعنی ان کے یہاں، ان کی فلسفی میں نہیں ہے کہ آپ کہاں سے آئے ہو، آپ کو کہاں جانا ہے۔ ان کے یہاں یہ ہے کہ آپ پریزنٹ ہو، جو کچھ ہو ابھی ہو۔ آپ اتفاق سے، بگ بینگ تھیوری کے ذریعے اچانک سے وجود میں آئے ہو۔ ہمارے اور آپ کا نظریہ ہے جہاں پہ ہم اور آپ کہتے ہیں کہ ہم کو انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمیں تو اس خالق نے پیدا کیا ہے، جب تک اس دنیا میں اس خالق کے حکم کے مطابق ہے، جب جائیں گے تو اسی خالق کی طرف واپس جائیں گے۔ تو یہ تو ہمارے اور آپ کا عقیدہ ہے نا، یہ ہماری اور آپ کی سوچ ہے۔ لیکن آج کا ویسٹرن سوچ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو صرف دنیا تک ہے، دنیا کے بعد نابودی ہے۔ کہاں سے آئے ہو اس کا بھی پتہ نہیں، کہاں جانا ہے اس کا بھی پتہ نہیں۔ جب تک دنیا میں ہے عیش کرو، کھاؤ پیو، شہوت رانی کرو، بے عفتی کرو، بے حیائی کرو، بے غیرتی کرو، کچھ بھی کرو، دنیا میں عیش کرو، دنیا کے بعد کوئی اور زندگی نہیں ہے۔ یہ سوچ ہے جوانوں، یہ فکر ہے۔ ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اس کو تھوڑا سمجھانے کی ضرورت ہے نا، اس لیے میں اس نظام کو تھوڑا سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ ہم اور آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ جب ہم آپ اور ہمارا کلمہ، جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو ہم اور آپ یہ عقیدہ رکھ رہے ہوتے ہیں اس دنیا میں کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے۔ لیکن ویسٹرن مکاتب فکر کے مطابق، غربی مکاتب فکر کے مطابق ہیں لا الہ الا انسان، کوئی خدا نہیں سوائے انسان کے۔ ان لوگوں نے ہیومنزم کو، ہیومنسٹ، انسان پرستی کو خدا کی جگہ رکھ دیا ہے کہ جو کچھ ہے انسان ہے، یہ انسان نہیں ہوتا نہ خدا تھا، نہ دین تھا، نہ شریعت تھی، نہ باتیں تھی۔ کتنی خطرناک مغالطہ ان لوگوں کی کہ لا الہ الا انسان، کہ خدا کوئی خدا نہیں سوائے انسان کے۔ یہ ایک بنیاد۔ دوسری بنیاد مغربی مکاتب فکر کا، جوانوں جا کے ریسرچ کرو۔ دوسری یہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سیکولر کو مانتے ہیں، یعنی کوئی دین نہیں، دین ہے تو پھر اپنی زندگی تک ہے، آپ کو جامعہ میں دین پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ آؤ، آپ حکومت میں، گورنمنٹ میں، کسی جگہ پہ آپ آ جاؤ، آپ کہیں کہ میں مسلمان ہوں تو میں یہ کام کروں گا، آپ کو کرنے کا حق نہیں ہے۔ آپ کی دین ایک پرسنل چیز ہے، آپ کے ایک پرسنل لائف سے مربوط ہے، تو پرسنل رکھو، آپ کے گھر میں، آپ کے محدود، آپ کے مقبرے میں، آپ کے مسجد میں، آپ کے حسینیہ تک محدود رکھو، یہ سیکولر۔ تیسری جو بنیاد ہیں مغربی فکر کے وہ ہے لیبرل۔ ان کے یہاں کہتے ہیں انسان کو لیبرل ہونا چاہیے، بے آزادی ہے، چار دیواری آزادی ہے، میں گھر کے اندر کچھ بھی کروں، آپ کو حق نہیں ہے مجھ پہ اعتراض کرنے کا، میری آزادی سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہو، آپ کو حق نہیں ہے مجھے نصیحت کرنے کا۔ لیکن اسلام چار دیواری آزادی کے قائل نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ چار دیواری میں ہو تو حجاب کی رعایت کرو، چار دیواری میں ہو تو عفت کا رعایت کرو، چار دیواری میں ہو تو ایمانداری دکھاؤ، چار دیواری میں ہو تو تحریم، حرم اور اہل حرم کا خیال رکھو، اپنے آس پاس اطراف میں ہر ایک پر ہاتھ نہ ڈالو، یہ اسلام کہتا ہے۔ لیکن وہ لوگ چار دیواری آزادی ہے، وحشی گری ہے۔ لیبرل یعنی ہم اور آپ آج کے دور میں کہیں کہ لیبرل یعنی شہوت پرست، اسلامی اصطلاح میں انسان کا لیبرل بنا یعنی شہوت کا غلام ہونا، جو اپنے نفس کو الہ مانے، جو اپنے خواہشات نفس کو خدا مانے، وہ ہے لیبرل۔ بہت سے لوگ فخر کرتے ہیں وی آر اے لیبرل مسلم۔ کیسے لیبرل مسلم ہو آپ؟ لیبرل اور مسلمان کیسے ایک ہو سکتا ہے؟
تو یہ لیبرل، تو ان کے 3 اور 4 چوتھا اصول ان کے میٹرلزم ہے. ہر ایک کو مادے پر، جو کچھ ہے مادہ ہے، جو کچھ ہے دکھائی دے، جو دکھائی نہ دے وہ کچھ بھی نہیں ہے. جو ہمارے تجربے میں نہ آئے، جو لیبارٹری میں لے جا کے ہمیں دکھائی نہ دے، سمجھا نہ سکیں، وہ نہیں ہے. تو مغربی مکاتب فکر کے یہ 3 اصول 4 اصول ہیں. پہلا کیا ہوا؟ ہیومنزم، دوسرا سیکولرزم، تیسرا لیبرلزم، چوتھا میٹرلزم. ان 4 مبانی کی بنا پر وہ انسان کیا بنتا ہے؟ مغربی بنتا ہے. تو جب ہم اور آپ کہتے ہیں نا کہ مغربی، تو آپ کبھی یہ نہ سوچنا کہ ایک جغرافیہ میں خاص لوکیشن میں رہنے والا مغربی ہے، کہ ہم اور آپ کیوں چونکہ ویسٹ دنیا میں زندگی کرنے والے مغربی ہیں. نہیں، مغربی اس سوچ کو رکھنے والے کو کہتے ہیں، چاہے وہ کرگل میں زندگی کر رہے ہوں، چاہے وہ ایران میں زندگی کر رہے ہوں، چاہے وہ دہلی میں زندگی کر رہے ہوں، چاہے وہ لندن میں زندگی کر رہے ہوں، وہ مغربی ہے. جس طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کہنے والا کرگل میں رہ رہے ہو مسلمان ہیں، دہلی میں رہ رہے ہو مسلمان ہیں، امریکہ اور لندن میں رہ رہے ہو مسلمان ہیں. آئیڈیالوجی کی بنا پر انسان کو مغربی، آئیڈیالوجی کی بنا پر انسان کو کہتے ہیں مسلمان. تو شہید صدر فرماتے ہیں کہ دجالیزم ایک نظام ہے جس کی خاصیت یہ ہے، انسان کو وہ دین دینا چاہتا ہے جو مغربی دنیا دینا چاہتا ہے. اس کے بعد دوسری خصوصیت جوانوں، ٹائم نہیں ہے لیکن ٹائم آج طولانی ہوگی، لیکن اس کو تھوڑا سا سن کے جائیے گا. دوسری خصوصیت دجالیزم کی یہ ہے کہ کہا یہ یہودی زادہ ہے، اس کو یہودیوں نے وجود میں لایا ہے، یہ پروڈکٹ ہے یہودیوں کے. آج آپ اور ہم دیکھیں، یہ جو مادہ پرست نظام وجود میں لایا، کس نے وجود میں لایا؟ صہیونزم لوبی نے وجود میں لایا ہے. یہ یہودی زیادہ ہے آج کا نظام، جو مغربی کلچر اور مغربی نظام ہے. آج دنیا کے 78% سنیما یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، وہی لوگ خرچہ دیتے ہیں. سال میں 600 سے زائد فلمیں بنتی ہیں، 3 گھنٹہ 4 گھنٹے کی فلمیں بنتی ہیں، اور جوان بغیر آنکھ پلک جھپکے انہی کو دیکھتے رہتے ہیں. ان میں یا ایکشن ہے یا شہوانی اور حیوانی اور بے عفتی کی باتیں ہیں. ان میں سے بے عفتی کو اور ایکشن کو آپ دور کر دیجئے تو اس کو دیکھنے والا کوئی نہ ملے. اس طرح سے ان لوگوں نے اپنی فکر کو ہم لوگوں تک پہنچانے میں کوشش کی ہے، جہاں پہ یہ لوگ کئی ملیار میں یہ لوگ خزینہ کرتے ہیں، خرچہ دیتے ہیں. ان کو معمولی نہیں ہے، کئی ملیار ڈالر. ہم اور آپ جو گنتی شمار کرتے ہیں نا، وہ گنتی سے ہٹ کر وہ لوگ سٹار کے مطابق گنتے ہیں. آپ کہ اتنا ان لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے سالانہ 600 فلم بنانے پر، کہ جن کو ہم اور آپ اپنی گنتی پہ نہیں لے سکتے، وہ سٹار کاؤنٹنگ کرتے ہیں. اس حد تک ان لوگوں نے اپنی فکر کو پہنچانے کے لیے یہودی زادوں نے شروع کیا ہے. لہٰذا ہم اور آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہودی قرآن کہتا ہے کہ انا اشد الناس عداوۃ للمؤمنین والذین آمنوا، کہ لوگوں ایمان والوں سے سب سے شدید جو دشمنی رکھے گا وہ یہودی ہوگا. ہم اور آپ سمجھتے ہیں، شاید غلط ہو، لیکن قرآن کا یہ حکم ہے، قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ تم لوگوں سے جو شدید ترین دشمنی کرے گا وہ یہی یہودی لوگ. اور آج سب سے زیادہ نقصان اس نظام کا کس کو ہے؟ ان لوگوں کو ہے جو دین چاہتا ہے، جو ایمان کے ساتھ رہنا چاہتا ہے. تیسری خصوصیت یہ ہے اس نظام کی کہ دجال کا کھانا ایک پہاڑ کے برابر ہوگا. اتنا اس کا کھانا ہوگا کہ وہ پہاڑ کے برابر اس کا کھانا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ بہت زیادہ وہ کھائے گا. تو آج اس نظام کو، اس فکر کو زندہ رکھنے کے لیے جتنا خرچہ کیا جاتا ہے، اتنا ایک ملک شاید اس خرچے پہ چل لے. جتنا ان بے حیائی کو، بے عفتی کو، بے غیرتی کو وجود میں لانے کے لیے لوگ فلموں کے ذریعے اس نظام کو، اس فکر کو، اس آئیڈیالوجی کو حاکم کرنا چاہتے ہیں، اتنا خرچہ اگر کسی ملک کو دے دیں تو وہ ملک میں کوئی غریبی نہ رہے. یہ تیسری خصوصیت. اور ایک خصوصیت، چوتھی خصوصیت اس فکر کی ہے دجالیزم کی، کہ اس کا فتنہ و فساد شرق و غرب عالم میں پھیلا ہوگا. آج ہے اس سے امان؟ آج ہمارے عزادار بھی اس کے فتنہ و فساد سے محفوظ نہیں ہیں. امام حسین پر رونے والے بھی اس کے فتنہ و فساد سے امان میں نہیں ہیں. اتنا خطرناک ماحول، اتنا خطرناک ان لوگوں نے نظام بنایا ہم اور آپ کے اوپر کہ ہم اور آپ فرار نہیں کر سکتے، بھاگ نہیں سکتے.
اور آخری چیز، لہٰذا امام زمان کے بارے میں کیا ہے؟ امام زمان کے بارے میں کہ امام زمان اس وقت تشریف لائیں گے، اس وقت قائم کریں گے جب دنیا میں ظلم و جور بھر چکے ہوں گے، تو مولا آئیں گے عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ نہیں فرمایا ظالم بھر چکے ہوں گے، ستمگر بھر چکے ہوں گے، نہیں، ظلم و جور بھر چکے ہوں گے۔ ہم اور آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ یہ ظلم تھا، یہ مادہ پرستی ایک ظلم تھی، یہ ایک لبرلزم ایک ظلم تھی، یہ ایک سیکولرزم ایک ظلم تھا جو ہمارے اوپر حاکم کیا گیا۔ اس نظام نے ہم اور آپ کو بے عفت، بے غیرت، بے حیا بنا دیا۔ اس حد تک انسان گر جائے گا کہ ظلم ہر جگہ پھیل جائے گا۔ اس وقت امام آئیں گے کہ عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ اور آخری صفت جو دجالیزم کی وہ یہ کہ انا ربکم الاعلی، اس نے کہا ہے کہ میں ہی سب کچھ، میں ہی تم لوگوں کا خدا ہوں، میں جو کہوں گا وہ ہوگا، میں جسے انکار کروں گا وہ نہیں۔ آج پوری دنیا کی میڈیا کس کے ہاتھ میں ہے؟ انٹرنیٹ کس کے ہاتھ میں ہے؟ بڑے بڑے این جی او کس کے ہاتھ میں ہیں؟ بڑے بڑے لوبیاں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ حتیٰ ہمارے آپ کی حکومتیں، دوسری حکومتیں، پوری دنیا کی حکومتوں کے بڑے بڑے سربراہ کس کے ہاتھ میں ہیں؟ بزنس سیٹ اپ کس کے ہاتھ میں ہے؟ آپ دنیا میں جس ٹاپک پہ ہاتھ رکھیے اور دیکھیے کہ اس کا اصل مالک کون ہے، آپ کو پتہ چلے گا یہی پورے دجالیزم اس فکر کے ماننے والوں کے ہاتھ میں۔ اور یہ نظام ہے جو امام زمانہ کے خلاف کھڑا ہے، یہ نظام ہے، یہ مکتب فکر ہے کہ جس کو ہم اور آپ کو ختم کرنا ہے، جس کو امام زمانہ کے ناصرین کو ختم کرنا ہے، امام زمانہ کے ماننے والوں کو ختم کرنا ہے۔ تو امام زمانہ کے ماننے والے یہ نہ سوچیں کہ ہم اور آپ میدان جنگ میں نہیں ہیں، ہم میدان جنگ میں ہیں جوانوں۔ یہ باور کرو، یہ یقین کرو کہ آپ اور ہم میدان جنگ میں ہیں۔ اب کیسے اس جنگ میں خود کو ثابت قدم رکھ سکتے ہو، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا آپ اور ہم پڑھیں۔ صلوات پڑھتے محمد والے۔ لہٰذا عزیزان گرامی، دشمن شناسی بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم اور آپ اپنے دشمن کو نہیں پہچانیں گے تو اس وقت آپ اس پارٹی کو اپنا دشمن مانیں گے، اس انجمن کو اپنا دشمن مانیں گے، اس نمازی کو اپنا دشمن مانیں گے، اس دوست کو اپنا دشمن مانیں گے۔ لیکن جب آپ کو پتہ چل جائے کہ واقعی دشمن یہ نہیں ہے، کوئی اور ہے، تو اس وقت آپ ان سے لڑیں گے نہیں بلکہ ان کو جوڑنے کی کوشش کرو گے، انجمنوں کو آباد کرنے کی کوشش کریں گے، پارٹیوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے، حسینیہ کو آباد کرنے کی کوشش کریں گے، عزاداروں میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا عزیز جوانوں، پیغمبر گرامی اسلام اسی آخر زمان کے حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے اصحاب کے درمیان فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جہاں پہ لوگ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دیں گے۔ سارے اصحاب نے تعجب کیا، یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دیں؟ پھر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس پہ تعجب نہ کرو، بلکہ وہ ایک ایسا زمانہ آئے گا جہاں پہ لوگ منکرات کی طرف بلائیں گے، معروف نیکیوں سے روکیں گے۔ تو اصحاب پھر تعجب میں آ گئے، یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر پیغمبر فرماتے ہیں کہ نہیں، ایک ایسا زمانہ آئے گا جہاں پہ لوگ منکرات کو معروف سمجھے جائیں گے، نیکی سمجھے جائیں گے، اور نیکیوں کو منکرات اور برائی سمجھے جائیں گے۔ تو اصحاب تعجب میں ہو گئے۔ اس کے بعد کہ آخر زمان میں ایسا دور آئے گا کہ جہاں برائیوں کو اچھا سمجھا جائے گا، برائیوں کو ایک اسٹیٹس دیا جائے گا، گالی دینا، بد اخلاقی کرنا۔ کپل شرما تو آپ سب لوگ دیکھتے ہوں گے اکثر لوگ، لیکن کپل شرما میں کچھ ایپیسوڈ آپ دیکھیں، وہ بہت برے الفاظ کا استعمال، بے حیائی، بے عفتی کی باتیں کا بھی استعمال کرتا ہے۔ وہ جوک میں، مذاق میں بہت سی بے عفتی، یعنی اب وہ اتنا کامن ہو چکا ہے، لوگ اسے بے عفتی، بے حیائی غلط نہیں سمجھتے۔ بہت سے شو ایسے بنائے گئے، تقریباً سائٹ اگر دیکھیں 45 سائٹ ایسے بنائے گئے جہاں پہ آپ کو ہر برائی کو اچھا سمجھا گیا ہے، اور بے حجابی کو اچھا، بد حجابی کو برا، بد حجابی کو اچھا، بے حجابی کو اچھا، اور جو حجاب میں ہوں ان کو دقیانوسی و غلط۔ اسی پہ ایران جیسے اسلامی ممالک میں جنگ چھیڑ دی گئی کہ حجاب پہ پابندی کر دی گئی۔
تو اس حد تک یعنی دنیا میں ہر پازیٹیو کو نگیٹیو، ہر حلال کو حرام، ہر جائز کو ناجائز آ کے دکھائیں گے. یہ دور آخر زمان کا ایسا ہوگا. اب ایسے میں کوئی رول میپ ہے یا نہیں ہمارے پاس؟ کوئی ہے، کوئی ایسی کوئی تجویز ہے، کوئی ایسا نسخہ ہے کہ جس پہ ہم اور آپ عمل کر کے اس فتنے سے خود کو بچا سکتے ہیں؟ امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام، صلوات پڑھیں. بس آگے تشریف لائیں، آگے تشریف لائیں، آگے تشریف لائیں، سب لوگ آگے ہیں. بھیا روایت اس کے بعد زحمت تمام، چونکہ یہ روایت ہے جو امام جعفر صادق ہم اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر زمان میں اسے پڑھو. امام جعفر صادق کے ایک صحابی نے مولا سے پوچھا، مولا اگر ہم آخر الزمان میں ہوں تو پھر ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ مولا نے فرمایا کہ آخر الزمان میں جب ہو تو الزموا بہذا الدعاء، تو اپنے کو عادت کرو اس دعا کو پڑھنے کی، جسے ہم اور آپ سب لوگ جانتے ہیں. لیکن کبھی کبھی کچھ ایسے نسخے ہوتے ہیں جوانوں جسے ہم اور آپ جانتے ہیں لیکن اس کے وہ ویلیو، وہ اہمیت نہیں دیتے، اسے اتنا امپورٹنس اپنی زندگی میں نہیں سمجھتے. آیت اللہ بہجت فرمایا کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسی دعا کی، ایسی ذکر کی تلاش میں ہوتے ہیں جسے نہ قرآن نے کہا، نہ خدا نے، نہ نبی نے، نہ اماموں نے، بس ایسے ہی کسی نے کہہ دیا ہو کہ بس ہاں یہی صحیح ہے. لیکن جسے ہم کہہ دیں کہ خود قرآن کی آیت ہے، پیغمبر کی یہ حدیث ہے، اماموں کی یہ اقوال ہے، تو یہ تو ہمیں پتہ کوئی امپورٹنس اس پہ دیتے نہیں ہے. امام جعفر صادق آخر زمان کی اس فتنے سے بچنا چاہتے ہو تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں اس دعا کو ضرور پڑھو، پروردگارا اپنی معرفت مجھے عطا فرما، تیری معرفت مجھے نہ ہو تو تیرے نبی کی معرفت مجھے نہیں ہوگی. بہرحال اس دعا کو پڑھیے گا، ابھی ذہن سے نکل گئی. پروردگارا تیرے نبی کی محبت، تیرے نبی کی معرفت کو میرے دل میں ڈال. اگر تیری نبی کی معرفت مجھے نہیں ہوگی تو مجھے تیری آخری حجت کو نہیں سمجھ پاؤں گا. پروردگارا تیرے آخری حجت کی معرفت میرے دل میں ڈال تاکہ میں گمراہ نہ ہو سکوں. اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک. اللہم عرفنی نبیک فإنک ان لم تعرفنی نبیک لم اعرف حجتک. اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک غللت عن دینی. تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں اس دعا کو آخر زمان میں پڑھتے رہو اگر گمراہ نہیں ہو. کیونکہ خدا جس کی زندگی میں ہو، نبی کی تعلیمات جس کی زندگی میں ہو، حجت خدا کی معرفت اور تعلیمات جس کی زندگی میں ہو، پھر وہ انسان اس طرح کی پریشانیوں سے پریشان نہیں ہوں گے، اس طرح کی مشکلات سے وہ ڈٹا رہے گا، اس طرح کے چیلنجز کا وہ مقابلہ کرے گا. لہٰذا عزیز جوانوں، ایام اعزاء کی آج آخری مجلس ہے. ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. جس نے مخلوقات کا شکریہ ادا نہیں کیا گویا اس نے خالق کا شکریہ ادا نہیں کیا. میں سب سے پہلے آپ سب عزاداروں کو، خطے لداخ کے جوانوں کو، یہاں کے تمام مومنین، وزیر آباد کے تمام مومنین مومنات کو جنہوں نے اس فرش اعضاء پر آ کے اس فرش اعضاء کو آباد کیا، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور بالخصوص یہاں پہ جن جوانوں نے تبرکات کے ذریعے جو اہتمام، جو اس فرش اعضاء کو بچھا کر مرثیہ خوانی کے ذریعے، نوحہ خوانی کے ذریعے اور تبرکات کے ذریعے جو خدمات انجام دی ہیں، خدا آپ سب کو بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ خدا انشاءاللہ اس کا جزا آپ سب کو عطا فرمائے. لیکن یہ سب اگر ہم اور آپ نہیں کریں گے عزیزو تو کون کرے گا؟ فرش اعضاء کو ہم نہیں بچھائیں گے تو کون آ کے بچھائے گا؟ ان مجالس کو ہم زندہ نہیں رکھیں گے تو کون زندہ رکھے گا؟ ہم اور آپ ان مجالس سے صحیح ڈائریکشن، صحیح مقصد، صحیح ہدف نہیں لیں گے تو کون لے گا؟ اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گا جوانوں، میں بھی ایک آپ کی طرح ایک طالب علم ہوں. انسان سے غلطی ہوتی ہے، کچھ چیزیں سمجھانے میں، کچھ کانسیپٹ بیان کرنے میں کچھ اشارے غلط ہو جاتے ہیں، کچھ باتیں غلط ہو جاتی ہیں. انسان جب اگر ہم روزانہ 1 گھنٹے کی تقریر کریں تو اگر 9 گھنٹے ہم نے آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کی ہیں، کچھ معروضات بیان کی ہیں، تو امکان ہے کہیں سے کوئی غلطی ہو، آپ لوگوں کو کنفیوژن رہ چکا ہو تو ضرور پوچھیے گا. اور کہیں پہ اگر آپ لوگوں کا دل دکھا ہو، ایک چھوٹا سا دوست سمجھ کر، بھائی سمجھ کر انشاءاللہ معاف کر دیجیے گا. کیونکہ انسان کو یہ ضروری ہے کہ دیکھیں کوئی بھی انسان معصوم نہیں ہے، ہر انسان خطا گار ہے.
کہیں پہ کچھ باتیں سمجھانے میں، کچھ احادیث بیان کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے، تو اس کو اگر آپ لوگوں کو لگے کہ یہ آپ لوگوں کے سوچ کے یا عقیدے کے یا آپ کے اخلاق کے مطابق نہیں تھی، تو مجھے بتانا چاہیں تو آپ بالکل بتا سکتے ہیں، نہیں بتا پائے، آپ کو شرم آئے تو انشاءاللہ معاف کر دیجیے گا۔ لہٰذا یہی ایک عزادار کی خوبی ہے۔ حضرت یوسف کے بھائی جنہوں نے حضرت یوسف کو ستایا نا، حضرت یوسف کو اذیت دی، حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا، حضرت یوسف کو بیچ دی، لیکن یہی حضرت یوسف جب عزیز مصر بنے، حاکم مصر بنے، ان کے بھائی جب قحط سالی ہو کر ان کے بھائی لوگ جب آئے تو ان کے بھائی سے نے کہا کہ لا تثرب علیکم اليوم، آج کوئی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، واللہ یغفر لکم، خدا نے تم لوگوں کو معاف کر دیا ہے۔ یعنی حضرت یوسف کہتے ہیں کہ تم لوگ اس حساب سے شرماؤ نہیں کہ تم لوگوں نے میرے اوپر ظلم کیا تھا، مجھے بیچ دیا تھا، مجھے کنویں میں ڈال دیا تھا، اس پہ طرف توجہ نہ دو، میں ایک رحم دل شخص ہوں، میں اس رحیم کا بندہ ہوں، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، میں نے اپنی رحمت دکھا دی، لہٰذا پریشان نہ ہونا۔ یہی چیز، یہی صفت ہم اور آپ کو ایجاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اور ہم نے نوحہ پڑھتے وقت، مجلس پڑھتے وقت، بیٹھتے وقت کہیں پہ کسی کو کوہنی لگ گئی، کسی کو کچھ ہو گئی، اگر ہم اور آپ خفا ہو گئے ہوں تو فرش عذاب پہ آج کہہ کے جائے مولا میں حضرت یوسف کی اس صفت کے مطابق میں نے فلانا کو معاف کر دیا، میں اب اس سے رنجیدہ نہیں ہوں۔ لہٰذا عزیز جوانوں، جو اس فرش عذاب پر آؤ تو باوضو آؤ، آنے کے بعد دعا کرو کہ خدا یا کوئی ایسی باتیں یہ خطیب بولے، یہ ذاکر بولے، یا عالم دین بولیں جو میری زندگی کو اور میری آخرت کو بدل دیں، مجھے ایک مسیر دے دے، مجھے ایک راستہ دکھا دے، مجھے ایک حقانیت کی طرف لے جائے، مجھے ایک راستہ بتا دے۔ ایسا نہ ہو پروردگار میں یہاں پہ آیا، اپنا 1 گھنٹہ ضائع کر کے چلا گیا، پھر بعد میں جا کے دیکھا تو میرے پاس تو کوئی مطلب بھی نہیں، نہ حدیث یاد رہا، نہ وہ مجھے کوئی ذمہ داری تھی وہ نہ ذمہ داری یاد رہے۔ لہٰذا ہمیشہ دعا کیجیے۔ آپ لوگوں کی دعاؤں کے طفیل خطیب کو خدا اہل بیت علیہ السلام عطایا یہ ممبر کہا جاتا ہے علماء کہ وہاں پہ ان لوگوں کو عطا کیا جاتا ہے کہ کیا بتاؤ کیا نہ بتاؤ، بہت کچھ سوچ کے آتا ہے، لیکن جب وہ ممبر پہ آ جاتا ہے تو بہت کچھ اور بول دیتے ہیں جو انہوں نے سوچ کے آیا ہوتا ہے۔ جب آپ لوگ ذاکر بنیں گے، خطیب بنیں گے، استاد بنیں گے، ٹیچر بنیں گے، جب آپ 4 لوگوں کو پڑھا رہے ہوں گے دوستو، انشاءاللہ آئندہ جب کسی پوسٹ اور مقام پر تو آپ لوگوں کا اندازہ ہوگا کہ جب آپ کلاس میں کچھ سبجیکٹس آپ سمجھ کے گئے تھے لیکن وہاں پہ جوانوں کے چہرے دیکھ کر کچھ اور باتیں نکل جاتی ہے، جب بعد میں آ کے آپ کو انالائز ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیا کہہ دیا۔ لہٰذا دعا کریں کہ خدایا ہم میں سے کوئی بھی جن دوستوں نے آئے مجلس سنی ہے، خدایا ان کو ان مجلسوں کے ذریعے کوئی ہدایت ملے اور ہم اور آپ کو ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا ہو۔ وصلی اللہ علیک یا رسول اللہ، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیک یا عبد الصالح یا ابا الفضل عباس باب الحبائب، عزاداران مظلوم کربلا کے جوانوں کی وفاداری سو یاد ہے نا، مولا ابو الفضل عباس کے مصائب سننے آئے ہو، مولا ابو الفضل عباس کو توسل کرو، مولا ابو الفضل عباس کو وسیلہ قرار دو، مولا ابو الفضل عباس باب الحوائج ہے، کوئی بھی آجاد ہو مولا سے طلب کرو، کہو یا مولا
جو صفت آپ میں آیا تھی وہ وفات تھی. ہم سب کو اپنے ماں باپ کے بنسبت، اپنے اہل و عیال دوست احباب کے بنسبت با وفا رہنے کی توفیق عطا فرما. عزاداران مظلوم حضرت ابوالفضل عباس جب تمام اصحاب و انصار شہادت پر فائز ہو چکے، مولا حسین کے ساتھ کبھی حبیب کا جنازہ لا رہے، کبھی جون کا لاشا اٹھا رہے، کہیں محمد کا لاشا لا رہے. اب نوبت یہاں تک آ گئی کہ مولا کی خدمت میں آئے. مولا مجھے رن میں جانے کی اجازت دے مولا. مولا حسین فرماتے ہیں عباس تم تو میرے لشکر کے سپہ سالار ہو عباس. اتنے میں اون محمد کا لاشا لایا، تڑپ کر عرض کیا مولا اب تو گود کے پالے بھی شہید ہو کے آ رہے، مجھے اجازت دے مولا رن میں جانے کی. اتنا میں مولا حسین فرماتے ہیں ابا تم تو میرے فوج کے سپاہ سالار ہو. ابوالفضل عباس سر جھکا کر عرض کرتے ہیں آقا وہ فوج کہاں جس کے میں سردار ہوں. جب اجازت نہ ملی خیمگاہ کی طرف آئے، دیکھا ایک بچی مشکیزے کو الڑ کر دیکھ رہی ہے. مشکیزہ کو کبھی منہ میں لیتی ہے، کبھی ماتھے پہ رکھتی ہے. اتنے میں ابوالفضل عباس تڑپ گئے، پوچھا بی بی کیا کر رہی ہو؟ عرض کیا چچا بہت پیاسی ہوں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آرام سے سنیں آخری مصیبت. مولا سلامت رکھے، کوئی غم نہ دیں سوائے غم ابا عبداللہ الحسین. حضرت ابوالفضل عباس کہتے ہیں بی بی مشکیزہ کو اٹھائیے، آئیے بابا کے پاس اور بابا سے کہیے کہ چچا کو پانی لینے کی اجازت دے دیں. مولا حسین کے پاس جب آئے ہیں، مولا حسین سے بی بی سکینہ کہتی ہے بابا مجھے بہت پیاس لگ رہی ہے، چچا کو پانی لینے جانے کی اجازت دے دے. شاید امام حسین نے فرمایا ہو عباس اب تو ایسی سفارش لے کر آئے ہو کہ میں انکار نہیں کر سکتا. عباس آپ رن میں جا سکتے ہو. لیکن عباس رن میں جانے سے پہلے زینب سے اجازت لے لے. حضرت ابوالفضل عباس حضرت زینب کے خیمگاہ کی طرف آئے. خیمگاہ کے باہر سے کہا بی بی زینب الوداع. اتنا کہنا تھا بی بی زینب فرماتی ہے عباس اندر آ جا. عباس کے پاؤں میں ہاتھ رکھ کر کہا ابا جب میں کوفے آئی تھی بابا کے دور میں تب بابا نے فرمایا تھا زینب آج تو آپ شہزادی بن کے آئی ہو لیکن ایک وقت آپ اسیر ہو کے آؤ گی. بھیا عباس میں سوچتی تھی ارے جن کے عباس جیسا بھائی ہو اسے کون اسیر بنا سکتا ہے. لیکن بھیا جب آپ نے الوداع کہا میں سمجھ گئی وہ وقت آ گیا کہ اب زینب اسیر ہوگی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم ابا عبداللہ الحسین کے. مولا آپ کی جوانی کو سلامت رکھے.
ایک دفعہ بی بی کہتی ہے عباس رک جا، تمام سیدانیوں کو جمع کر کے بی بی نے کہا ہے سیدانیوں، میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا آپ کے پردے کی حفاظت کروں گی، لیکن آج میں اپنا وعدہ واپس لے رہی ہوں۔ ارے جسے امید تھا وہ تو اب مرنے جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے، کوئی غم نہ دے سوائے غم ابا عبداللہ الحسین۔ جیسے ہی مولا عباس میدان جنگ میں آئے عزیزو، علماء فرماتے ہیں ایک خطیب کہہ رہے تھے کہ حضرت ابوالفضل عباس کے حرم میں نماز پڑھانے والے حضرت آیت اللہ یحییٰ یثربی ایک دفعہ اس مسجد میں خطیب آیا، ابوالفضل عباس کی مصیبت سنانے لگے، کہا کہ جب ابوالفضل عباس کے دونوں بازو قلم ہوئے، تیروں کی بارش ہونے لگی، ارے ایک تیر ابوالفضل عباس کے آنکھ میں آیا، کہتے ہیں آیت اللہ یثربی جب یہ مصیبت سنے بے ہوش ہو گئے، جب ہوش میں آیا تو کہا کہ اس خطیب کو بلاؤ، وہ خطیب کو بلایا گیا، اے خطیب ارے اس طرح کی سخت مصیبت نہ سنایا کرو، نہیں پتا مولا کی آنکھ میں تیر لگا ہو یا نہیں۔ وہ آیت اللہ یثربی مولا ابوالفضل عباس کے ذریعے پہ آئے، زیارت کرنے کے بعد رو رو کر کہتے ہیں آقا میں نے آپ کے ذاکر کو روکا ہے کہ اس طرح کے شدید اور سخت الفاظ و مصیبت نہ سنائے، مجھے نہیں پتا کہ آپ کی آنکھ میں تیر لگا ہے یا نہیں۔ وہ عالم دین سو جاتا ہے، خواب میں آیت اللہ یحییٰ یثربی کیا دیکھتے ہیں، حضرت ابوالفضل عباس خواب میں آئے، فرمایا اے شیخ تم نے میرے ذاکر کو میری مصیبت بیان کرنے سے کیوں روکا؟ تڑپ کر اٹھ گئے، مولا مجھے نہیں پتا آپ پہ یہ مصیبت آئی تھی یا نہیں۔ مولا فرماتا ہے شیخ میرے رونے والوں سے جا کے کہا مجھ عباس پر جب آذو قلم ہوئے، تیروں کی بارش ہوئی اور ایک تیر میری آنکھ میں چلا گیا، میں نے سر کو ہلایا وہ تیر نکلا نہیں، اے شیخ میرے رونے والوں سے کہنا، ارے میں نے سر کو جھکایا، دونوں ٹانگوں کے بیچ میں تیر رکھ کر جب کھینچنا چاہا کسی ملعون نے میرے سر پہ نیزہ مارا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم ابا عبداللہ الحسین۔ جواب روتے ہیں، معصوم دعا دیتے ہیں، خدایا میرے جد میں رونے والوں کو سلامت رکھنا۔ عزیزو جیسے ہی ابوالفضل عباس نے فرمایا اے شیخ میرے زائرین سے کہنا، میرے رونے والوں سے کہنا، ارے جب میرے سر پہ نیزہ لگا، جب میں گرا ہوں تو میرے دونوں ہاتھ نہیں تھے، ارے کہ میں دونوں ہاتھ کا سہارا لے سکوں، جیسے ہی میں زمین سے زمین کی طرف آیا آواز دی بھیا حسین میری مدد کیجیے۔ جیسے ہی ابوالفضل عباس کی آواز مولا حسین کو آیا، ابوالفضل عباس نے کہا مولا میری مدد کو آئی ہے، مولا حسین نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کمر پہ رکھ کے فرمایا بھیا عباس الان ان کا سارا سہری،
مولا حسین جب ابوالفضل عباس کی مدد کے لیے آ رہے، دیکھا کہ راستے میں ایک بازو قلم فوراً اٹھایا رہے تو میرے بھیا عباس کا بازو ہے۔ کچھ دیر آگے چلے، شط فرات کے نزدیک دیکھا عباس کا دوسرا بازو ہے۔ مولا نے اس بازو کو بھی اٹھایا۔ جب حضرت عباس کے سرانے پہنچے، عباس کے سر کو اٹھایا، حضرت عباس عرض کرتا ہے آقا مولا، میری اماں کہتی تھی جب میں پیدا ہوا تو پہلی دفعہ جب میری آنکھ کھولی تو آپ کی زیارت کی۔ مولا میرا دل چاہتا ہے کہ آخری دیدار بھی آپ کا ہو، لیکن مولا میرے ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری آنکھ میں خون بھرا ہے۔ آقا میری اس آنکھ سے خون کو ہٹا دے۔ جیسے ہی مولا نے خون کو ہٹا دی، آخری دیدار کی، عرض کی آقا میری اماں نے مجھ سے کہا تھا عباس کبھی مولا حسن اور حسین سے کوئی کام کا حکم نہ دینا۔ آقا میں اس کا آپ کو نہ کہتا اگر میرے دونوں بازو سالم ہوتے۔ اللہ سلامت۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ ما سمع حسين عليه وتمتعه